آج موضوع ہے آفاق عالم میں قدرت الہی کی نشانیاں۔ بہت اچھا، بہت کمال، بہت خوبصورت موضوع ہے ناظرین۔ بات یہ ناظرین کہ سورہ نحل سے آواز آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ تمہیں لے کر نہ ہلیں، اور نہریں اور راہیں بنا دیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو، اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔ تو کیا جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے؟ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ انسان اتنا کم علم ہے کہ ایک چونٹی یا مچھر کی بناوٹ کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی بیان کر سکتا ہے، کجا اس کے کہ آفاق عالم میں قدرت الہیہ کی نشانیوں کو بیان کرنا یقیناً ناممکن ہے۔ بس جو سمجھنا چاہے وہ صرف اپنے وجود پر پہلے غور و تفکر کرے کہ انسانی وجود کتنی منظم فیکٹری کے تحت چلتا ہے، جو بے مثل و بے مثال ہے، کہ جسم ایک ہے مگر ایک ہی وقت میں کئی نظام ایک نظام کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ سورہ حجر سے آیت نمبر 26 سے آواز آتی ہے، اور بے شک ہم نے آدمی کو بچتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بدبودار گارا ہے۔ اللہ رب العزت کی ناظرین شان خلاقیت کی نشانی کا نظارہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ مکمل انسان کے لیے مطلوبہ تمام صلاحیتوں کا جوہر ایک نطفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ جب تک بچہ رحم مادر میں اپنی تشکیلی اور تکوینی مراحل طے کرتا ہے تو رب کا نظام ربوبیت اس کی مکمل ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ 4 امور کا بہت احسن و خوبی انتظام کرتا ہے۔ وہ کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیے، اور انسان کی آنکھیں ناظرین کھل جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کتنی کمال ہے، کہ اس کا ایک ایک پہلو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلے بچے کی نشو و نما کے لیے ہر قسم کا ضروری مواد رحم مادر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فراہم کرتا ہے۔ ماں کو پیش آنے والے جسمانی صدمات اور ضربات وغیرہ کے اثر سے بالعموم اس کی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ اسے چوٹ نہ پہنچے۔ تیسری بات، رحم مادر میں اس کے مناسب حال ضروری نقل و حرکت کا جو انتظام ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، طبی ضرورت کے مطابق رحم مادر کے اندر بچے کو مطلوبہ حرارت مہیا کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ناظرین ماں کے خون میں سے جو مواد بچے کے لیے مفید اور ضروری ہے وہ خود بخود اسے میسر آ جاتا ہے، اور جو مواد اس کے لیے مضر یا نقصان دہ ہے وہ خود بخود ضائع کر دیا جاتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ ایک خلاق عالم اور قادر مطلق کی باقاعدہ منصوب بندی کے بغیر یہ سب کچھ ایک نظم و ترتیب کے ساتھ کیسے ممکن ہے، اور خالق کے ایک ہونے کی اس سے بڑی واضح دلیل اور نشانی کیا ہوگی ناظرین کہ اگر ایک سے زیادہ خالق ہوتے تو انسانی پیدائش کے فارمولے پھر کئی قسم کے ہوتے، یعنی مختلف قسم کے ہوتے۔ چونکہ خالق ایک ہے لہذا پیدائش کا فارمولہ بھی ہمارے سامنے ایک ہی نظر آتا ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی اس سے بڑی دلیل ناظرین ہو نہیں سکتی کہ اربوں لوگ آئیں گے، ایک ہی فارمولے کے تحت پیدا ہوئے، اور یہ فارمولہ بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ طور سے آواز آتی ہے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ سورہ زاریات سے آواز آتی ہے، اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی انسانی شکل و صورت ناظرین، قدر و قامت، اعضاء و جوارے، ان کے درمیان مناسبت اور ان کی خوبیوں پر تو ذرا ہم مل کے غور کریں کہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی کیا حیرت انگیز فیکٹری ہے، کہ ایسی مشینری جو عموماً ہمادم مستعد، ہر دم رواں دواں رہتی ہے، اور جس کے مختلف اعضاء میں ایک شاندار ربط اور یکسانیت نظر آتی ہے، انسان اگر غور کرے ناظرین تو حیران ہو کر رہ جاتا ہے، اور خود اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ایسی کارگزاری بھی یا رب کیا اپنی ہستی میں موجود ہے؟ نہیں، ہماری ہستی میں موجود ہے کہ ایک ہمدم متحرک اور تا دم آخر کبھی نہ رکنے والا اور نہ بند ہونے والا ایسا کارخانہ ہے جو انسان اپنے ساتھ صبح و شام جلوت اور خلوت میں
اندر اور باہر ہر جگہ ساتھ لیے پھرتا ہے، نسوں سے نسیں لگاتار ملی ہوئی ہیں، ہڈی پر ہڈی کا کامل جوڑ بیٹھا ہوا ہے، ایک بازو دوسرے بازو کے بالکل یکساں اور یوں سمجھ لیجئے کہ برابر نظر آتا ہے، ایک ٹانگ دوسری ٹانگ کے ٹھیک عین مطابق ہے، آنکھیں خوبصورت ہیں، روشن ہیں، چمکدار ہیں، ناک سونگنے کی ہر قسم کی صلاحیت رکھتا ہے، کھانے پینے ہضم کرنے کے اور حاجت رفع کرنے کا مربوط نظام موجود ہے۔ بے شک ہمارے رب نے ہمیں ایک خاص تناسب کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا جسم بنیادی طور پر ہمیں خود پکار کے کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو باہر کیا تلاش کرتے ہو، باہر تو تمہاری عقل اور فہم پہنچ نہیں سکتی، لیکن دعویٰ اس بات پہ بھی ہمیں کر لینا چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم خود اپنے وجود میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش نہیں کر سکتے، بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ایسی ہیں کہ بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اور بے شک اللہ ہی اللہ ہے۔